ان سب کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو خان صاحب کے ایک امیج بنایا گیا کہ یہ مسٹر کلین ہے اور دوسرے چور ہیں، تو وہ اس کا شکار ہوئے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا کہ جی یہ بندہ جو ہے نا، یہ امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے، جرأت مند آدمی ہے۔ باقی تو سارے مطلب کوئی پرچیاں دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے، یہ جرأت مند آدمی ہے اور قابل انسان ہے اور صادق اور امین ہے، عدالت سے بھی وہ مل گیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہماری سطحی سوچ رکھنے والے مذہبی لوگ ہیں نا، تو انہیں ایک جیسے ابھی ہم حافظ صاحب سے امید لگا کے بیٹھ گئے تو انہیں اس سے امید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جی اس نے نعرے بھی اور کچھ نہیں، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کام ہے، وہ کام بہت مشکل ہے، اس میں میری جان جا سکتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا یار کوئی کر دے۔ تو مذہبی جماعتوں سب کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا، مرد از غائب کا ایک تصور ہے کہ بھائی کوئی غائب سے بندہ آئے اور آ کے ساری بگڑی بنا کے چلا جائے، تو یہ لگا کہ یہ وہ شخص ہے۔ تو میرا خیال ہے اب تو اس فیز سے مذہبی جماعتوں کو نکل آنا چاہیے کہ یہ ایک دجل تھا، ایک فریب تھا جس کا ہم شکار ہوئے، اور یہ ہماری کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہم اس فریب کا شکار ہوئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے تو یہ سب کچھ ہے جو ہو رہا ہے، یہ بقا کے لیے، یہ جیسے ایک بندہ مر رہا ہو تو اسے آپ اسٹیرائڈز دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چکر ہیں۔ استحکام تو ان اقدامات سے نہیں ملنا ہے، نہ چین کی دوستی سے استحکام ملنا ہے، نہ امریکہ کی دشمنی سے استحکام ملنا ہے۔ اس سے وہ استحکام تو آپ کو نظریہ دیتا ہے، آئیڈیالوجی دیتی ہے، آدرش دیتا ہے، نصب العین دیتا ہے، کوئی نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ کو استحکام دیتا ہے، جس کے لیے آپ سب متحد ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ آپ مطلب ٹائم نہیں ہے، آپ ایک ایک چیز کو گنے جو دنیا میں ہوتی ہیں، تو وہ ساری جس چیز کی طرف آپ کو ڈرائیو کریں گی وہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ تو کون سا پھر یہ تو 100 سال چک ماری ہے نا۔ پھر یہ جتنی یہ محنت تھی اور جتنی قربانیاں تھیں، ظاہر ہے ایٹم بم بھی بنایا تو قربانیاں دے کے بنایا نا، سارا چک ماری ہے پھر۔ تو پاکستان کو استحکام اس کا نظریہ دے سکتا ہے، تو اس نظریے کی آبیاری کون کرے گا؟ مذہبی جماعتوں کا کام ہے، مسجدوں کا کام ہے۔ یار آپ کا قومی میڈیا کیا کر سکتا ہے یہ جتنا آپ کا مسجدوں کا نیٹ ورک ہے اس کے مقابلے میں، جو آپ کے مدارس کا نیٹ ورک ہے اس کے مقابلے میں، جو آپ کا سیاسی جو مذہبی جماعتوں کے جو سیاسی پلیٹ فارم ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اگر یہ نظریہ پاکستان کی آبیاری شروع کرتے ہیں، یعنی نظریہ توحید کی، تو ماس ایجوکیشن، تو یہ در حقیقت ایک قومی خدمت ہوگی۔ یہ اسلامی کی خدمت نہیں ہے، یہ قومی خدمت بھی ہے، یہ ملی خدمت بھی ہے، یہ استحکام پاکستان کی گویا بنیادوں کے اندر سیمنٹ بھرنے والی بات ہے، اسٹرینتھن کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ ابھی ساری مذہبی جماعتوں کو کرنا پڑے گا، نہیں تو ہوتا کیا ہے جی؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ بندہ مطلب آپ ایک اپیل کرتے ہیں، لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کے عمل سے مایوس ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنے اس آئیڈیل کے لیے آپ کا عمل سوٹیبل نہیں لگتا، تو انہیں کہیں اور اپیل محسوس ہوتی ہے جہاں پہ حرکت زیادہ ہے، قربانی ہے، وہ ادھر نکل جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے نا وہ کابل پہنچ جاتا ہے، کوئی قندھار پہنچ جاتا ہے، کوئی وزیرستان پہنچ جاتا ہے، کوئی سوات پہنچ جاتا ہے، اور یہ چل رہا ہے۔